اردو پاکستان میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں جیل بھرو تحریک کب شروع ہوئی اور کیا نتائج برآمد ہوئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملک میں جیل بھرو تحریک شروع کر رکھی ہے۔ عمران خان نے 4 فروری کو کارکنوں کو جیل بھرو تحریک کے لیے تیار رہنے کا پیغام دیا تھا اور 17 فروری کو اپنے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے 22 فروری سے جیل بھرو تحریک لاہور سے شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ جیل بھرو تحریک کیا ہے؟ جیل بھرو تحریک بنیادی طور پر احتجاج کا ایک طریقہ ہے جس میں لوگ اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے رضاکارانہ طور پر گرفتاری دیتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جیلوں میں جمع ہو جائیں گے کہ ریاست کے لیے ان کا انتظام سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، لیکن تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ ماضی میں عملی طور پر جیلیں بھرنے کی کوئی کوشش بھی کامیاب نہیں ہو سکی۔ اگر تاریخ کا احاطہ کیا جائے تو جیل بھرو تحریک کی 100 سالہ تاریخ ہے۔ تقسیم ہند سے قبل برصغیر ہند کے رہنما موہن داس کرم چند گاندھی نے جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا تھا اور گرفتاریاں بھی پیش کی تھیں۔ اس کے بعد مسلم لیگی رہنماؤں نے بھی یہی تحریک چلائی۔ یہ سیاست دانوں کے احتجاج کی ایک صورت ہے جس کا مقصد اقتدار میں موجود افراد کو اپنے مطالبات تسلیم کرنے پر مجبور کرنا ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس سے پہلے کب جیل بھرو تحریک چلائی گئی؟ تحریک بحالی جمہوریت MRD کی جیل بھرو تحریک 1981 میں تحریک بحالی جمہوریت MRD کے نام سے قائم ہونے والی سیاسی جماعتوں کے اتحاد نے پاکستان میں جیل بھرو تحریک کا آغاز اگست 1983 میں سابق صدر ضیاء الحق کے خلاف کیا۔ اس جیل بھرو تحریک میں ملک بھر سے MRD سے منسلک ہزاروں لوگ گرفتار کیے گئے، جس میں وکیل، سیاسی کارکن اور سیاسی رہنما کے علاوہ ہر طبقہ فکر کے وہ لوگ شامل تھے جو اس جمہوری تحریک سے وابستہ تھے۔ اس تحریک کا اصل مقصد جمہوریت کی بحالی اور مارشل لاء کا خاتمہ تھا۔ 1986 میں MRD نے جنرل ضیاء الحق کے خلاف دوسری بار جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی پیش تھی۔ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء میں کوڑے لگائے جاتے تھے، پھانسی کی سزا اور تشدد بھی کیا جاتا تھا۔ MRD جیل بھرو تحریک کے ذریعے جنرل ضیاء الحق کو اقتدار سے الگ کرنے میں ناکام رہی، تاہم MRD کی کامیابی یہ تھی کہ وہ ضیاء الحق کو مکمل فتح اور جمہوریت کی فاش شکست کے بیچ حائل ہو گئی۔ عوام کا مطالبہ یہ تھا کہ ملک میں جلد از جلد انتخابات کروائے جائیں۔ اس تحریک کے دوران ملک میں بڑے پیمانے پر جلد سے جلوسوں کا انعقاد کیا گیا۔ بالآخر 16 نومبر 1988 کو عام انتخابات منعقد ہوئے، جس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی اور 2 ستمبر 1988 کو بینظیر بھٹو ملک کی پہلی وزیر اعظم خاتون بنی۔ متحدہ مجلس عمل کے صدر قاضی حسین احمد کی جیل بھرو تحریک 18 نومبر 2004 کو متحدہ مجلس عمل کے صدر قاضی حسین احمد کی جانب سے حکومت کو خبردار کیا گیا کہ اگر ان کی 28 نومبر 2004 کو ہونے والی احتجاجی ریلی میں کسی قسم کی رکاوٹ ڈالی گئی تو وہ جیل بھرو تحریک کا آغاز بھی کر سکتے ہیں، تاہم ان کی یہ دھمکی محض دھمکی ہی رہی۔ خیبر پختونخوا کے وکیلوں کی جیل بھرو تحریک 6 نومبر 2007 کو خیبر پختونخوا کے وکیلوں نے ملک میں صدر پرویز مشرف کی جانب سے ایمرجنسی کے خلاف بھوک ہڑتالی کیمپ لگنے کے ساتھ ساتھ جیل بھرو تحریک کا بھی اعلان کیا۔ وکیلوں کی جانب سے حکومت کو دی جانے والی دھمکی صرف دباؤ کے طور پر استعمال کی گئی اور اس پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی رد عمل نہیں کیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کی جیل بھرو تحریک 13 نومبر 2007 کو پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، جماعت اسلامی اور دیگر جماعتوں نے ایمرجنسی کے خلاف محترمہ بینظیر بھٹو کی گھر میں نظر بندی اور ججوں کو برخاست کرنے کے خلاف احتجاج کیا تو پولیس نے مختلف جماعتوں کے 100 سے زائد کارکنوں کو گرفتار کر لیا، جس پر پاکستان پیپلز پارٹی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں نے ملک بھر میں جیل بھرو تحریک کا آغاز کر دیا تھا۔ اس تحریک کے دوران عوامی پارٹی کے 5 کارکنوں نے عدالت کے ذریعے کوٹ غلام محمد کے پولیس اسٹیشن میں اپنی گرفتاری پیش کی تھی۔
چنانچہ ناظرین، یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ عمران خان کی جانب سے ایسی کسی تحریک کی کال دی گئی ہو۔ اکتوبر 2022 میں میاں والی میں ایک جلسے سے خطاب میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ جلد ہی جیل بھرو تحریک کی کال دیں گے۔ اس سے قبل 2014 کے دھرنے کے ابتدائی دنوں میں عمران خان نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر بجلی کا بل جلاتے ہوئے سول نافرمانی کی تحریک چلانے کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ بجلی گیس کے بل اور ٹیکس وغیرہ نہ دیں، جبکہ بیرون ملک مقیم پاکستانی حوالہ ہنڈی کے ذریعے رقوم بھیجیں۔